متحدہ عرب امارات کی ساحلی پٹی پر واقع دبئی، جو پوری دنیا کے اندر اپنی بلند و بالا عمارتوں، اپنی رنگینیوں اور ایشیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں پر شیخوں کی امیری کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگ سونے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جہاں پر آئی فون کمپنی ہیروں سے بنے ہوئے فون خاص طور پر فروخت کرنے کے لیے لاتی ہے، اور عام طور پر دبئی UAE کا سب سے گرم اور خشک موسم رکھنے والا شہر مانا جاتا ہے کہ جہاں پر سال میں 1 یا 2 بار بارشیں قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بعض اوقات تو کئی سال دبئی میں بارشوں کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ مگر آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا ترقی یافتہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے اندر ڈوب گیا؟ بلند و بالا عمارتوں کے بیسمنٹس پانی سے بھر گئے اور سڑکوں پر کروڑوں کی مالیت کی سپر کارز یوں ہی بکھری ہوئی رہ گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دبئی میں ہونے والی اسی انہونی کی وجوہات جانیں گے کہ کیا یہ قدرتی آفت تھی یا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کہ دنیا میں نمبر 1 کہلایا جانے والا ملک قدرت کے سامنے کچھ بھی نہ کر سکا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حال ہی میں ابو ظبی میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے ہاتھوں ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس پر اربوں روپے کا خرچہ کیا گیا۔ یہ عرب خطے کا سب سے بڑا اور متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو ظبی کا پہلا مندر تھا، جس کے افتتاح کے بعد مسلمان کافی افسردہ اور کافی حیرت زدہ بھی ہوئے تھے۔ یہ وسیع و عریض مندر $95 بلین کی لاگت سے بنایا گیا اور اس کی تعمیر کے لیے ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید نے 27 ایکڑ زمین تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس مندر کی سنگ بنیاد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2017 میں رکھی تھی، جو کہ دبئی اور ابو ظبی کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ مندر کی تعمیر سال 2018 میں شروع کی گئی، جس کے لیے سرخ اور گلابی پتھر بھارتی ریاست راجستھان سے اور سنگ مرمر اٹلی سے خاص طور پر لایا گیا۔ مندر بننے کے بعد اس کے افتتاح کے لیے بھی نریندر مودی ہندو پنڈتوں کے ہمراہ خصوصی طور پر ابو ظبی آئے، اور اس موقع پر نریندر مودی نے پھولوں کے ساتھ خصوصی آرتی چڑھائی اور گنگا جمنا کا پانی یہاں کے پانی میں شامل بھی کر دیا۔ یوں مندر کے قیام کے گزشتہ چند سالوں میں UAE اور بھارتی تعلقات میں کافی گرم جوشی دیکھنے کو ملی ہے، اور جہاں ایک طرف بھارت کے اندر نریندر مودی اور اس کی سیاسی جماعت مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، بابری مسجد اور دیگر مساجد کو گروا کر وہاں پر ہندو مندر بنائے جا رہے ہیں، تو ایسے میں نریندر مودی جیسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور مسلمان سرزمین پر ہندو مندر کا قیام ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور بھارتی مسلمانوں سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہے، اور اسی طرح کی اسلام مخالف حرکات یقینی طور پر عذاب الہی کی وجہ بھی بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں بت پرستی کا عمل کھلے عام شروع کروانے کے بعد حال ہی میں دبئی کے اندر ایسی بارش برسی جو کہ کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس شدید طوفان کے بعد دبئی کا مواصلاتی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، بڑے بڑے شاپنگ مالز پانی سے بھر گئے، دبئی کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ گویا ایک سمندر کی شکل دینے لگا، اور پانی لوگوں کی گاڑیوں اور یہاں تک کہ ان کے مکانوں کے اندر گھس کر سب کچھ تہس نہس کر گیا۔ یعنی دبئی کے اندر اچانک سے کچھ ایسا ہو گیا جو لوگوں کی سوچوں میں بھی نہیں تھا، مگر بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور وہ کب کہاں اور کون سا عمل کر دے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر قیامت سے پہلے بت پرستی کی شروعات ہونے اور عربوں کے صحراؤں کا سرسبز و شاداب ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور حیران کن طور پر یہ بات بھی آج پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ عرب کے بدھو جو زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرنے میں پوری طرح سے ڈٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو راہ حق دکھائی اور خانہ کعبہ سمیت پورے عرب سے بتوں کا صفایا کر کے نہ صرف لوگوں کی زندگیوں کو اسلام سے منور کیا، بلکہ اسلام ہی کی طاقت سے عرب کے بدھوؤں کو ساری دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام و مرتبہ ملا، اور یہ لوگ دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن گئے۔ مگر اب یہ لوگ دوبارہ اسی جاہلیت کے دور کی طرف چل پڑے ہیں۔ نہ صرف ان لوگوں نے اپنی سرزمینوں کے اندر مندروں کا قیام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے، بلکہ اپنے دین کو پس پشت ڈال کر یہ لوگ جے شری رام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کا قہر بھی ان پر برس گیا،
اور اللہ نے اس سرزمین پر یوں بارش برسائی کہ یہاں کے علاقوں اور لوگوں کے ساتھ ساتھ مندروں میں پڑے بت بھی پانی میں تیرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی وارننگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ لوگ ان بتوں کو سرزمین عرب میں واپس لے آئے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے یہاں سے نکال باہر کیا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے خرابی لکھ رکھی ہے جس کا خمیازہ یہ لوگ جلد ہی بھگتیں گے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ یارانے بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہی وہ ملک ہے کہ جس سے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہزاروں ٹن اسلحہ اور تیر اسرائیل تک بھیجا جا چکا ہے، اور وہ بھی معصوم بچوں کے قتل کرنے اور مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ مسلمان ممالک اپنا تیل بند کر دیتے تو اسرائیل کبھی بھی یہ جنگ 3-4 دن یا پھر چند ہفتوں سے زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن نہ تو ایسا ہوا اور نہ ہی آنے والے دنوں میں ایسا ہوتا نظر آتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ہی سب سے پہلے اسرائیل کو ایک الگ ریاست کے طور پر قبول کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ فلسطین پر مظالم اسرائیل کا حق ہے، لہٰذا اسرائیل کو اپنا حق لینے دیں۔ کیوں اسی طرح کی اور باتیں دبئی کے حکمرانوں کی بے حسی کا زندہ ثبوت ہیں، جو یہاں پر عذاب الہی اور قہر الہی برسنے کی ایک اور بڑی وجہ ہیں۔ دبئی کے اندر عیاشیوں اور فحاشیوں کا دور دورہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس مسلمان سرزمین پر سرعام شراب خانے اور جوئے کے اڈوں کو آج باقاعدہ طور پر لائسنس مل چکا ہے۔ شادی سے پہلے تعلقات اور یہاں تک کہ اولاد کرنے کو بھی قانونی درجہ حاصل ہے۔ یہاں پر ہر برائی اور گندہ کام حکومت کی زیر سرپرستی ہوتا ہے، اور آج شاید ہی کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسا گندہ کام ہے جو یہاں پر نہ ہوتا ہو۔ یہاں کے حکمران اپنی اسلامی ریاست کو سیکولر ریاست بنانے پر تلے ہیں، اور اپنی عیاشیوں میں مگن دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں اور فلسطین کے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ان کے پاس نہ تو ایک پل کا وقت ہے اور نہ ہی ایک درہم، کیونکہ اس بات کی اجازت ان لوگوں کے مغربی آقا نہیں دیتے، جن کی پیروی اور غلامی میں ان لوگوں نے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر اپنا رحم فرمائے اور ہم لوگوں کو اس طرح کی آفات اور اپنے عذاب سے اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔ یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک